بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح البخاری حدیث کا نمبر ہے 1393۔ اس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کو برا بلا نہ کہو، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ میت کی جمع ہے اموات، لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو چکے ہیں، مردے ہیں، ان کو برا بلا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، جیسا انہوں نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ انہوں نے پا لیا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اچھا بدلہ، اگر اعمال اچھے نہیں تو سزا اللہ کے ہاں ان کی موجود ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے تو اللہ سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو جو ان کے اعمال تھے ان کا بدلہ انہوں نے پا لیا ہے۔ اب تم نے ان کو گالیاں نہیں دینی، ان کو برا بلا نہیں کہنا کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسا کرتے تھے۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی، ان کو برا بلا نہیں کہنا۔ اور جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء۔ وجہ کیا بیان کی کہ اگر تم مردوں کو گالی دو گے تو ان کے جو عزیز و اقارب ہیں جو زندہ ہیں ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کو اذیت نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو، اور ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہوگی کہ انہوں نے ہمارے مردوں کو بھی نہیں معاف کیا، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ معاشرے میں بدامنی ہوگی، بغض ہوگا، نفرت پھیلے گی۔ تو اس لیے منع کر دیا کہ لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو برا بلا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو۔ صحیحین میں ایک اور روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے پاس سے گزرے، مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، جو فوت ہو چکا تھا شخص اس کی تعریف کی کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا۔ فوجبت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر واجب ہو گیا۔ پھر ایک جنازے کے پاس سے گزرے، فاثنوا علیہا شرا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کہی کہ یہ بندہ درست نہ تھا، اس کی برائیاں بیان کی کہ بندہ اچھا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا واجبت، واجب ہو گیا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا واجب ہوا؟ تو فرمایا کہ جس میت کی تم نے تعریف کی ہے اس پر جنت واجب ہوگی ہے، اور جس کے بارے میں تم نے بری باتیں کی ہیں، اس کی برائیاں بیان کی ہیں، تو اس پر جہنم واجب ہوگی ہے۔ اور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو اب پہلی روایت جو ہم نے پڑھی وہ بھی صحیح ہے کہ مردوں کو برا بلا نہیں کہنا، اور اس میں کچھ لوگ میت کو برا بلا کہہ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ واجبت، کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ تو ان میں تضاد نہیں ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ منافق ہیں، ان کی برائی کو بیان کیا جائے گا کہ تاکہ لوگ ان برائیوں سے بچے رہیں، اور ایسے ہی جو لوگ فاسق ہیں اور جو لوگ بدعتی ہیں اور ان کی بدعات عام ہیں، معاشرے میں پھیل چکی ہیں، تب لوگوں کو ان کے گناہوں سے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اس سے روکنے کے لیے ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ برا کام یہ کر گئے ہیں، تم نے اس کو فالو نہیں کرنا، یہ بدعات وہ دین میں ایجاد کر گئے ہیں، ان کو تم نے نہیں کرنا۔ تو جس انسان کا فسق ظاہر ہو اور وہ معاشرے میں پھیل رہا ہو اس کے مرنے کے بعد بھی، یا اس نے کچھ بدعات دین میں ایجاد کی اور وہ بدعات پھیلتی جا رہی ہیں، یا وہ کافر تھا یا وہ منافق تھا، تو پھر ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جائیں گی کہ تاکہ لوگ ان برے کاموں سے بچے رہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، تو ان کی جو بشری لغزشیں ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو برا بلا مت کہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔